اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهلي والمال والمعافاة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی آج ہمارا تھرڈ ٹاپک ہے جس کو ہم شروع کریں گے، اور اس کا ٹاپک کا جو ٹائٹل ہے ایمان کا ٹیسٹ، آزمائش اور آخرت میں اس کا نتیجہ. کہ جب انسان کہتا ہے کہ میں ایمان لے کے آیا اور ساتھ ہی اس کے ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، اور ٹیسٹ کے نتیجے میں وہ اپنی آخرت کو سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے، اس پہ بات کریں گے. اور آج جو ہے صبر کی حقیقت اور اندیکھی جنت کی طرف دوڑ جو ہے اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے کہ اندیکھی جو چیز آپ کو نظر آ جاتی ہے اس کے لیے کوشش اور دوڑ کیسی ہوتی ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کے لیے کوشش اور دوڑ کیسی ہوتی ہے. تصویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو. دیواروں پر ایک پتھر بڑا سا. ہاں اوکے. نیچے ایک انسان ہے. اوکے، یہ انسان میں ہوں اور آپ نے اپنی جگہ پہ آپ نے آپ کو دیکھنا ہے. ناؤ آپ دیکھ کے بتاؤ مجھے کہ آپ کے اوپر پتھر ہے اینڈ ہاؤ یو کین سیو یور سیلف. ادھر ادھر ہوں گے نا، ادھر تو دیوار ہے نا، ادھر اوپر پتھر ہے. دونوں آگے کو یا پیچھے کو جائے، دونوں سائڈوں پہ. اوکے آپ دیکھیں آپ کیسے کرو گے. دونوں سائڈوں پہ دیوار. کہ آگے کو جانے کی کوشش کریں. آگے کو جانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے، جتنی جلدی ہوئے پتھر سے بچنا ہے، نکل جائیں، یا پیچھے جائیں گے یا آگے جائیں. پتھر کو اوائڈ کرنا ہے. آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ اپنی انیشیٹو یوز کریں گے. دیکھیں گے اگر آگے بھی رستہ نہ ہوا، پیچھے بھی رستہ نہ ہوا، پھر پھر بھی اوائڈ کریں گے. چلے انشاءاللہ. اوکے دیکھتے ہیں کیسے ہم اوائڈ کریں گے. یہ دیکھیں جی، یہ جو ہے نا میں کھڑی ہوئی ہوں، اوپر جو پتھر ہے نا وہ دنیا ہے. دنیا کا بوجھ اب وہ یاد کر لیں کہ جو ہم دنیا کا بوجھ اپنے اوپر اٹھاتے ہیں بالکل اسی پتھر کی طرح ہے. اس پتھر کو ہٹانے کے لیے صلاۃ اور قرآن جو ہے وہ میری رہنمائی کرے گا. جتنا میں قرآن اور صلاۃ کو اپنے ہاتھوں میں رکھوں گی، نماز کی پابندی کروں گی، میرے لیے اس پتھر کو ہٹانا اتنا ہی آسان ہے، کیونکہ وہ برج کا کام کر رہے ہیں. وہ نیچے دیکھیں نا، وہ برج کا کام کر رہے ہیں اور اس کو روک رہے ہیں، پیچھے کر رہے ہیں. جو دنیا ہے، اگر نہیں ہوگا میرے ہاتھ میں قرآن، نہیں ہوگا میری نماز کی پابندی نہیں ہوگی تو کیا ہے، پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں، بس دنیا ہی کی سوچ ہوتی ہے ہمارے لیے.
تو آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس دنیا سے کس طرح سے نکلیں گے، اس قرآن کو تھام کے، صلات کو کیسے تھامنا ہے، اس کو کیسے لینا ہے، تاکہ ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے اور جنت کی کنجی ہے. یہ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. یہ جنت کی کنجی کب بنے گی، کیسے بنے گی، اور کس طرح کی کنجیاں ہم اکٹھی کر رہے ہیں، کیا وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم آج بات کریں گے. ایمان کا ٹیسٹ جو ہے اور آزمائش میں اس کا نتیجہ، اس پہ تھوڑی سی بات کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم مین ٹاپک کی طرف آئیں گے کہ آزمائش اور عذاب کا فرق کیا ہے. یہ تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں تاکہ جب ہم آیات پڑھیں گے تو آپ کو وہ کلیئر ہو جائیں. ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف لے جانے والا عذاب، ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے دور کرنے والا عذاب. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر کوئی انسان تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رجوع کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اور قربت کی طرف بڑھتا ہے، اور جب وہ ان تکلیفوں اور مشکلات میں اللہ کی طرف ہی اپنی لو لگاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ آزمائش جو ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر وہی تکلیف، وہی آزمائش مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، میں اللہ کو چھوڑ دیتی ہوں، تکلیف کے نتیجے میں اللہ سے، اللہ کی جو ہے قضاء و قدر، اس پہ میں شکوہ کرتی ہوں، شکایت کرتی ہوں، اللہ کے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیتی ہوں، اللہ کی قربت کی بجائے اللہ سے دور جاتی ہوں، نمازیں پڑھ رہی تھی تو نمازیں چھوڑ دیتی ہوں، دعائیں مانگ رہی تھی تو دعائیں چھوڑ دیتی ہوں، مطلب کہ نمازوں میں اگر پڑھ بھی رہی ہوں تو وہ خشوع نہیں ہے، مطلب وہ دلچسپی نہیں ہے، شکایات ہیں، میں ہمیشہ سے دعا مانگتی ہوں، میری دعا پوری نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے. اگر میرے اوپر آزمائش تو آئے گی، وہ آزمائش میرے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہی ہے تو وہ اللہ کا ٹیسٹ ہے، اللہ مجھے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اور اگر وہی آزمائش یا وہ ٹیسٹ یا وہ پریشانی یا وہ تکلیف مجھے اللہ سے دور کر رہی ہے، میری نمازوں پہ، میری نیکیوں پہ فرق ڈال رہی ہے، مجھے دنیا کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، تو میرے اپنے گناہوں کی سزا وہ مجھے مل رہی ہے. تو پھر وہاں پہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اللہ سے کیوں دور جا رہی ہوں، کون سا ایسا کام ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہڈن کام ہو سکتا ہے کوئی کمائی ایسی ہو سکتا ہے کوئی بچے ایسے گناہ کر رہے ہیں یا میں خود ایسا گناہ کر رہی ہوں، لیکن مجھے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. تو پھر ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم کیسے کریں. ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے ایک معیار بنا لیا ہے کہ کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس بڑا گھر ہے، کسی کے پاس آسائش ہے، سہولت ہے، آرام دہ وہ زندگی گزارا، تو ہم کہتے ہیں وہ بہت آرام میں ہے، وہ اس کی جو زندگی ہے نا بڑی عالی شان ہے، وہ بڑے سکون میں ہے. یہ اس کے دل کا معاملہ یہ اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے. اگر ہم کسی فقیر کو راستے پہ بیٹھا دیکھ لیں گے یا کسی غریب کو دیکھ لیں گے، کوئی مفلس کو دیکھ لیں گے، کوئی تنگی میں زندگی گزارا ہے، تو ہم فوراً سے بغیر سوچے اس کی آزمائش ہے، اس نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا. یہ کرائیٹیریا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے رہے کہ انسان جو ہے کسی کو جج کر کے اس کو کرے. یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو نا جج نہیں کرنا. جیسے کل بھی پڑھا تھا نا، گمان ایسی اپنی پاس سے بنا کے بات چھوڑ دینی، کسی کو تکلیف دینا. ہو سکتا ہے وہ امیر آدمی بہت آسائش میں ہے، وہ اس کی آزمائش ہے، وہ اپنے پیسے کو، اپنی سہولتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے یا اس کے خلاف خرچ کرتا ہے، یا وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن رہا ہے یا وہ اللہ سے دوری کا ذریعہ بن رہا ہے. دیکھیے آسائشیں جو ہوتی ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے کہ ہمیشہ آسائش میں آ کے انسان کے دو ہی رویے ہوتے ہیں، قربت یا دوری، اور 99% دوری ہوتا ہے بندہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو اپنی دولت پہ، اپنے اسٹیٹس پہ بڑا مان ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اللہ سے دوری ہوتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے غریب مفلس جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کی آخرت آسان ہو جائے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی سچویشن میں اس کو رکھنا چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے آ کے اس کو جواب دہی نہ کرنی پڑے. وہ ہمارا کرائیٹیریا، ہم یہ کہتے ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی اس مفلسی کو، اس کی اس غریبی کو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنانا چاہ رہا ہے.
تو یہ اب آپ دیکھیں اس کے لیے ٹیسٹ ہے یا جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے ٹیسٹ ہے؟ دونوں کے لیے ہی ٹیسٹ ہے کہ جو غریب ہے وہ مفلسی میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ کیا کر رہا ہے. دونوں ہی کا ٹیسٹ ہے. لیکن ایک کے لیے نجات ہے، ایک کے لیے وہ اگر سہولت ہے، آسائش ہے، سارا کچھ ہے تو اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی. اس کی چھوٹ اتنی جلدی نہیں ہوگی. دنیا میں وہ سائشیں کر رہا ہے، سہولتیں لے رہا ہے. جیسے جیسے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اس کی محبت اور قربت کے منازل طے کرتا ہے، اس کی آزمائشوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی جتنی یہ معیار جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ انبیاؤں کی ہستیوں نے جتنی جتنی اللہ کے ساتھ قربت تھی ان کا ویسا ویسا ٹیسٹ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے آزمائش کے حوالے سے کہا تھا نا کہ آزمائشیں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاؤں پہ آئیں، اور اس کے بعد جو ہے درجہ بدرجہ مقربین پہ آئیں، اور ہر بندے کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. جتنا ہمارا دین کا لیول ہے آزمائش کا لیول بھی ویسے ہی ہوگا. جتنا جتنا اللہ سے زیادہ محبت ہے، توکل زیادہ ہے، ایمان زیادہ ہے، اسٹڈی ہے، ہم استقامت ہے، ہماری باتیں اپ ٹو ڈیٹ ہے، ہمارا ٹیسٹ بھی اسی لیول کا آئے گا. ہماری لائف میں پیکس اینڈ ڈراپس جیسے آتے رہتے ہیں. وہ یہی تو لائف کا مزہ ہے نا. ہاں ایک جیسا رہ ہی نہیں سکتا، وہ کبھی رہے گا ہی نہیں. ہمارا ایمان بھی اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، ہماری زندگی کے حالات بھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم. ایسے تو نہیں کہتے نا. پھر جتنا وہ دین میں پختہ ہوگا آزمائش اتنی ہی سخت اور کڑی ہوگی. جتنا وہ کمزور ہوتا ہے اسی حساب سے اس کی آزمائش کمزور ہوتی ہے. یعنی کہ نہیں ایمان کمزور ایمان والی کی آزمائش نہیں ہوتی، اس کے حساب سے ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی رکھی، اللہ ہمیشہ جو چیز ہمیں پیاری ہوگی اس کے تھرو ہمیں ٹھوکر لگائے گا، اس کے تھرو ہمیں آزمائے گا. میرے لیے میری ویکنس میرے بچے ہیں تو بچوں کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی. میرے لیے میری خوبصورتی آزمائش ہے، مجھے بہت پیاری ہے تو اس کی صحت کے حوالے سے کوئی بیماری آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو چیز مجھے جس چیز کا فیئر ہے نا اپنے اندر، جس چیز کا ڈر ہمیں لگا رہتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا. مجھے اب میرے میاں سے بہت محبت ہے، ہو سکتا ہے میاں کی طرف سے کوئی ایسا ٹیسٹ آ جائے تو پھر وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آزمائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان آزمائش پر صبر کرتے زمین پر ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. جو اللہ پہ یقین کرنے والا ہے، جو اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، اس پہ وہ آزمائش میں صبر کے ساتھ چلتا ہے اور اس کو اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. اس کو پتہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور صبر کے درجے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اب فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا. جیسے پانی نشیب کی طرف سے آتا ہے، مطلب اونچائی سے نیچے آتا ہے فوراً جلدی، مطلب رکاوٹ نہیں ہے اس میں. اگر یہ دعویٰ کر لیا ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا. اور یہ مصیبت بڑی تیزی سے آتی ہے اور ایسے تیری طرف آئے گی جیسے مطلب کہ فقر و فاقے کی طرف سے آ سکتا ہے. راستہ آسان نہیں ہے، مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے اوپر سے نیچے کی طرف بلندی کی کیسے آتا ہے بندہ فوراً سے سلپ ہو کے اوپر کی طرف سٹرگل کرتا ہوا جاتا ہے. تو اگر جب ایمان کا تم دعویٰ کرنے والے ہو نا، ایمان کے ساتھ ہی مصیبت جڑی ہوئی ہے. تیار رہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ میں ایماندار ہوں، ساتھ ہی تھوڑا بچتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کیا میرا ٹیسٹ کیا ہے، میں اس میں میں پورا کرتی ہوں یا نہیں کرتی. That's the test. کہ انسانی تخلیق کا مقصد بتایا جا رہا ہے. مقصد زندگی پرپس کیا ہے کہ مقصد کے بغیر زندگی کچھ نہیں ہے. مقصد ہوگا تو زندگی جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. کہ آزمائش اللہ سے رجوع کی، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور جو عذاب ہے اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سورہ البقرہ جو ہے میں کچھ آیات کٹھی پڑھ کے ان کو کنکلوڈ کروں گی بیکاز ان کا مین ٹاپک ایک ہی ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 153. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کریں کہ میرے ساتھ پڑھ لیں. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. ان اللہ مع الصابرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پا جاؤ گے۔ اگلی آیت سورہ ال عمران آیت نمبر 16، الذین یقولون ربنا اننا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ سورہ النساء آیت نمبر 71، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ نماز کے ساتھ ذکر اور شکر، اگر ہم دیکھیں نا اس سے پہلی آیات جو ہیں سورہ البقرہ کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی، پھر ذکر اور شکر کی بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی امت وسط کی جو ذمہ داری ہے اس پہ بات کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امت وسط کی ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اور شکر کرو۔ اللہ کا ذکر اور شکر کرو گے، ذکر اور شکر ایسے نہیں ہو جائے گا، ذکر اور شکر کے لیے صبر چاہیے ہوگا، صبر اس کے لیے کی ہے، ضروری ہے، اور اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب صبر کرو گے۔ جب امت وسط اس کا کام کرنے کے لیے نکلے گی تو امت وسط کا حق ادا تبھی ہوگا جب وہ علم سیکھے گی۔ جب وہ علم سیکھے گی، انسان علم سیکھتا ہے نا تو اس کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے، عزم آتا ہے، اس کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ رہنمائی کہاں سے لے؟ اور جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے رہنمائی لیتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک تھما دیتے ہیں کہ اس قرآن سے جو ہے وہ رہنمائی لو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ رہنمائی جو ہے وہ نازل فرما دی، قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ پھر پہلے مرحلے پر وہ خود علم سیکھتا ہے، پھر دوسرے مرحلے پر وہ اس علم پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں اس دین پر وہ خود چلتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ مل کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ اور جب وہ دوسروں کو ساتھ ملائے گا تو پھر اس کو مشکلیں آئیں گی، کیونکہ ہر ایک کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوگا اس چیز کو لینے کے لیے، اور پھر جب اس کو مشکلیں آئیں گی، مشکلوں پر وہ جمے گا، اس کے لیے اس کو استقامت چاہیے ہوگی۔ اچھا، جب وہ دین کے کام کے لیے نکلے گا اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، تو امت وسط کی ذمہ داری جو ہے اس کو نبھانے لگو گے تو اس نعمت کا اعلان کرو گے کہ میں دین اسلام کے دین پہ ہوں، یا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ جب آپ اعلان کرو گے، اس کا اظہار کرو گے، اس کو عام کرو گے، تو لازماً راستے میں مشکلیں آئیں گی۔ یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ کے راستے میں مشکلیں نہیں آئیں۔ اور جو مشکلات آتی ہیں تو اس میں دو ہی راستے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو مشکل راستہ دیکھا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا اس مشکل راستے میں استقامت دکھاؤ، جم جاؤ اور ڈٹ جاؤ اور نکل جاؤ۔ دو ہی راستے ہیں۔
اب یہ ہے کہ میں نے پیچھے پلٹنا ہے, واپسی کا راستہ اختیار کرنا ہے, اس کے لیے انجام جو ہوگا وہ خطرناک ہے. اگر میں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پا رہی, فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹی سی دیتی ہوں, اس کا ایگزامپل دی تو نہیں جا سکتی ایسے, لیکن آپ نے جاب کے لیے انٹرویو دیا, آپ نے انہوں نے آپ کو اپوائنٹ کر لیا, ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو یہ جاب کرنی ہی کرنی ہے, اگر کرو گے, نہیں کرو گے تو آپ کی جاب چلی جائے گی, اگر کرتے ہو تو آپ کو یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آپ کیا چوز کرتے ہو؟ وقتی طور پہ آپ کو پیسے کی بھی ضرورت ہے, تنخواہ بھی مل رہی ہے, آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو ٹیک کر لیتے ہو, جو پرابلم و مشکل آئے گی دیکھا جائے گا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری دے دی کہ امت وسط ہو, مڈل میں چلنے والی امت ہو, ہر طریقے سے اعتدال پہ چلنا ہے. لیکن اس میں خطرہ جو ہے کہ اگر انسان دین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے یا دین کے لوگوں تک اس کا دین نہیں پہنچاتا یا امت وسط کی ذمہ داری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتا, تو اس میں انسان کو بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں, بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سی سازشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے, ایک نعمت یا انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں, اور جب وہ کوئی آپ کو انعام دیتا ہے آپ اس کو نہ لیں تو کیا یہ رویہ ہے؟ اگر کسی نے مجھے کوئی گفٹ دیا ہے تو میں اس کو نہیں لیتی, میں کہتی ہوں مجھے یہ گفٹ نہیں چاہیے, میں منہ موڑ کے چلے جاتی ہوں, تو کیا ہے یہ رویہ؟ کہ نعمت آپ کے پاس آ رہی تھی, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کو ٹھکرا دیا. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا, ایک نعمت کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا, اور ہم سب اس کو پھینک کے اپنی زندگیوں میں مگن ہیں, اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. ہم نے اس ذمہ داری کو بیہائنڈ کر دیا کہ یہ میرا کام نہیں, یہ کسی دوسرے بندے کا کام ہے. خیر, دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب جم جائیں گے, اس میں وقتی تکلیف آپ کو ضرور دیکھنی پڑے گی, اپنی جان کی بھی شاید بازی لگانی پڑے, اپنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے. انجام کے اعتبار سے مشکل ہے یہ, بظاہر زندگی کے راستے میں آپ جب چلیں گے, لوگوں کو پیغام دیں گے, وہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا, وہ مشکل ہے. مشکل کے لیے, اس راستے پر چلنے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ کامیابی کا راستہ, آپ منزل تک پہنچ جاؤ گے, جو سوچ رہے ہو ویسی ہو جائے گا. فار ایگزامپل کل بزنس کر رہے ہیں, بزنس میں لاس بھی ہے, اس میں آپ کو فائدہ بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے, دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں. آپ کو فائدہ بھی ملے گا, اور اگر فائدہ نہیں ملے گا نقصان لازمی ہے. اسی طرح جب آپ دین کے راستے پر چلنے کو ترجیح دیتے ہو, کہ اللہ کے راستے کو جب آپ چنتے ہو نا, اس کے راستے پہ نکلتے ہو, تو کیا ہوتا ہے, یا تو کامیابی ہوگی اور وقتی طور پہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, لیکن آخرت میں وہ کامیابی ہے. آپ اس کام پہ نکل چکے ہو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس پہ نکلنا ہے, اس کو کرنا ہی کرنا ہے. وہ سامنے آپ کو, اگر تو آپ کو کامیابی ہو جاتی ہے, آپ کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے, آپ نکل جاتے ہو, آگے نکلتے ہو, اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہو. اور اگر وہیں پہ کوئی آپ کو ٹھوک بجا کے روک دیتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ میری آواز دوسروں تک نہیں پہنچ رہی, یا جو دوسروں کو میں یہ پیغام نہیں دے پا رہی, تو میں رک جاتی ہوں, ٹھہر جاتی ہوں. شیطان کسی بھی طریقے سے وسوسہ ڈال دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انعام اور راحت دونوں راستوں میں, آخرت میں اگر میں وہ راستہ چوز کرتی ہوں, اگر میں فرار کا راستہ چوز کرتی ہوں, دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی کوئی انجام نہیں. اور اگر اللہ کے راستے پر نکلنے کے لیے میں راستہ چوز کرتی ہوں, مشکل بھی آ سکتی ہے, آسانی بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. مشکل آتی ہے تب بھی میرے لیے آخرت میں نجات ہے, اور آسانی آتی ہے تب بھی میرے لیے آخرت میں نجات ہے. سبحان اللہ کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے. پہلے یہ غلط ہے کہ نظریہ اپنا, ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا خود ہی سے نظریہ یہ بنایا ہوا کہ ہم خود ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے میں پہلے کہا کہ ہم کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے, ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں. ہم صرف جی لیتے ہیں, آئے ہیں تو جی رہے ہیں بس, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہی ہمارا کام ہے. آئے ہیں, جی لیا, کھا لیا, پی لیا, سو لیا, بچے پیدا کر لیے, پال لیے, وہ اپنی جابوں پہ لگ گئے, بس یہی مقصد ہے میری زندگی کا, یا کسی اور مقصد کی کوشش کے لیے اللہ نے دنیا میں مجھے بھیجا ہے. وہی جو سارا کچھ آپ نے گنایا تھا, ایگزیکٹلی. ورلڈ تو ہمیں آلریڈی لکھا نہیں ہوا ہے کہ ہماری قسمت میں کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں ہی ڈیسٹنی, میں نے کیا بولا تھا, جنت اور دوزخ دونوں میں گھر ہیں. اللہ تعالیٰ نے خیر جو لکھی ہوئی نا انسانوں کے اندر, واقعی اللہ نے خیر لکھی. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا, اس نے چوائس, اللہ تعالیٰ نے 2 راستے بتا دیے, ایک برمنگم جا رہا ہے, ایک لنڈن جا رہا ہے. جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے وہ لنڈن والا ہے. اب میں نے چوز برمنگم والا کر لیا تو میں اپنی ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچوں گی. اگر میں لنڈن والا چوز کر لیتی ہوں, اس میں ہرڈلز آئیں گی,
اس کے میں مشکلیں آئیں گی، لیکن چوائس مجھے دے دی اللہ تعالیٰ نے، پکڑ کے نہیں کہا لنڈن والے راستے پہ چلنا ہے، چوائس دے دی عقل کی بنیاد پر، پھر پکڑ بھی وہیں پہ ہوگی نا. مجھے وہاں پہ کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ یہ دونوں راستے دونوں ہیں، لیکن آپ نے چوز کرنا ہے کون سے راستے پہ نکلنا ہے. دنیا کے لیے ہم کہتے ہیں نا بڑی سوچ وچار کرتے ہیں، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، ہم بڑی سوچ وچار کرتے ہیں کروں یا نہ کروں، اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. اور دنیا میں بس اندھا دھند دوسروں کے پیچھے ہم چلتے رہتے ہیں کہ کیا وہ کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں. خیر اینی آگے کیا ہے کہ جو محنت کرے گا دنیاوی کامیابی کے لیے اور اخروی کامیابی کے لیے وہ کامیاب ہو جائے گا. ذمہ داری کی طرف سے، امتحان کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے اگر آپ کر رہے ہیں. یہاں امتحان اللہ تعالیٰ نے کمرہ امتحان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کمرہ امتحان میں ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں 4 گھنٹے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، یہ اس سے بھی کم ہے. دنیاوی لحاظ سے میرے پاس ہو سکتا ہے 90 ڈیز ہوں، 90 سال ہوں، 100 سال ہوں، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی ہے، 1-2 گھنٹے جتنے ہم ایگزام میں بیٹھ کے کرتے ہیں. اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں، پہلے سے ایگزام کی ریویژن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ایگزام میں آنا کیا ہے، لیکن اس ایگزام میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، بتا دیا ہے تمہاری زندگی ہم نے جانا ہی جانا ہے، کسی کی تھوڑی ہے کسی کی کم ہے، لیکن سوال 3 ہی پوچھے جائیں گے. رب کون تھا، رسول کون تھا اور دین کیا تھا، اور اس میں سارا کچھ سمو دیا. اور ٹیسٹ پیپر کے ایگزام کا جو آنسر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں میں دے دیا. پھر غفلت ہماری طرف سے ہو رہی ہے کہ ہم اس ٹیسٹ جو سوال ہیں ہمیں پتہ بھی ہے، ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کر رہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ذمہ داری پوری کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، دونوں طرح سے ہی جو تمہیں آزمایا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے. اور زیادہ رکاوٹیں کب آتی ہیں؟ جب ہم انسان جو ہوتا ہے نا دوسروں کے لیے جینے لگتا ہے، دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے سرو کرتا ہے، مطلب کہ اللہ کے دین کو سرو کرنا شروع کرتا ہے، دین کی خدمت شروع کرتا ہے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا شروع کرتا ہے، تب اس کی زیادہ آزمائش شروع ہوتی ہے. آزمائش دونوں طرف سے ہی ہے، جو دنیاوی کام کر رہے ہیں آزمائش میں وہ بھی ہیں. صبح اٹھتے ہیں، اٹھنا آسان ہے؟ نہیں. کام پہ جاتے ہیں، کام کرنا آسان ہے؟ نہیں، وہ بھی آزمائش ہے، تھکاوٹ ہے، ٹھیک ہے. محنت کر رہے ہیں، ان کو اس میں وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے کہ میری منتھلی مجھے ویج مل جائے گی. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی حکم سمجھ کے کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض دیے ہیں تو آپ کے لیے عبادت بن جائے گا. اگر اس کو اپنی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات بغیر سوچے سمجھے کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے آزمائش بن جائے گا. تو وہ آزمائش اور ٹیسٹ بن جاتا ہے. اس میں بھی سٹرگل ہے. بچہ یونی جاتا ہے، اس میں سٹرگل ہے. صبح اٹھتا ہے، بس میں جائے، کار میں جائے، اس میں پٹرول ڈلوانا ہے، اس میں مطلب ہر چیز میں سٹرگل دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جب ہم جاتے ہیں نا، اس قسم کی آزمائش اس میں بھی آتی ہے. اور جب اللہ کے دین کے لیے ہم نکلتے ہیں نا، اس آزمائش میں لوگ جو ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ بڑھا چڑھا کے اس آزمائش کو اور نمایاں کر کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. بچہ اسکول جا رہا ہے، اس کے لیے حل ڈھونڈیں گے، کوئی بس لے لو، کوئی ٹرام لے لو، کوئی میں چھوڑ آتا ہوں ٹیکسی لے لو، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم راستے ڈھونڈتے ہیں کہ اس آزمائش کو پورا کیا جا سکے، بچہ اپنی اسٹڈی کو مکمل کر لے. جب دین کے حوالے سے آتا ہے تو سب سے پہلی آزمائش جب جو ہوتی ہے نا، مجھے پہلے اپنی آزمائش دیکھیے، ایک اندرونی ہوتی ہے، ایک بیرونی ہوتی ہے. ایک اندر کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، ایک باہر کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. اندرونی جو ہوتا ہے نا انسان کا اندر ہوتا ہے، اور بیرونی، دونوں طرح کی مشکلات کا جب وہ سامنا کرتا ہے تو نفس اس کے آڑے میں آ جاتا ہے، نفس رکاوٹ بناتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بچے آ جائیں گے، آ کے کہیں گے ممی آپ سارا دن یہی کام کرتے رہے تو ہمارے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہ کوشچن آ سکتا ہے، آپ کو کیا کرے؟ گلٹی فیل کروائے گا. میاں آئے گا، لو آپ کو یہی کام ہے، آپ کو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، وہ گلٹی فیل کروائے گا. باقی فیملی کے بہن بھائی، امی ہیں، ابو ہیں، جو بھی فیملی ممبرز ہیں، وہ کہیں گے اب یہ تو نے نیا ہی کام پکڑ لیا ہے، صبح بھی مسجد شام بھی مسجد، صبح بھی لوگوں کو پکاری ہو شام کو بھی. یہ ٹیسٹ ہمارے اپنے پیاروں کی طرف سے آتی ہیں، اور یہ آئیں گے، یہ ٹیسٹ آئیں گے. یہ تو ہماری چھوٹی چھوٹی ہیں، آگے پتہ چلے گا کہ ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں.
आपने अपने लिए वैसे काम बढ़ा दिए, ना जाया करो। हाँ, ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम बढ़ा दिया है। या वो दिल में डालेगा अगर दूर से आते हो तो इतनी दूर आते हो, इतना पेट्रोल महंगा हो गया, ना जाओ, घर ही बैठे रहो, सो के। बहुत ऑनलाइन सुना जाता है और सुन सकते हैं ना ऑनलाइन भी। खैर, फिर वो इर्द गिर्द फिर फैमिली, फिर रिश्तेदार, और रिश्तेदार जो हैं कोई तो प्यार मोहब्बत से समझाने वाले होंगे, कोई ठास सोटा मारने वाले होंगे। वो तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ना रात को नींद आ रही है, ना सुबह को सुकून आ रहा है, ना चैन आ रहा है, ना उनको फेस करने को दिल कर रहा है, ना उनको बुलाने को दिल कर रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं नहीं, बुलाना भी है, फेस भी करना है और तरीके से बात भी करनी है। मेरे रास्ते पे निकले हो तो ये करना पड़ेगा। ये सबसे छोटी आजमाइश है, सबसे छोटी, जिसमें हम पहले ही मरहले में हम फेल हो जाते हैं। फिर आगे अल्लाह सुब्हान सोशल प्रेशर आएगा, पीयर प्रेशर आएगा, फिर वो ये सारी की सारी रुकावटें। और ख़ास तौर पर जब किसी की इस्लाह का हम काम करते हैं, किसी को रोकेंगे कि ये काम ना करो, फिर फ़ौरन उसकी तरफ से रद्द अमल आता है, उस पे वो तनकीद जो आती है, उस पे बताया जा रहा है कि अपने नफ्स को जो है उसको कंट्रोल करना है। खा वो बच्चा हो, वो शोहर हो, वो दोस्त हो, वो भाई हो, कोई भी हो, या वो शागिर्द हो, नसीहत को वो समझता है कि मुझे डांटा है। बच्चों को भी हम कुछ नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, यू ऑलवेज, मुझ पे स्क्रीम ही करते रहते हैं, मुझे ऑलवेज डांटते ही रहते हैं। हत्ता कि हमारा पर्पस आपके दिल में शाउट होता है, नहीं, आप उनको समझा रहे होते हैं, आप उनके लिए नसीहत उनको बता रहे हो तो ये काम गलत है। लेकिन बच्चा, शैतान उनके दिल में ये डालता है कि आप मुझे डांट रहे हैं, तो वहां पे भी आजमाइश आ जाती है। फिर कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम खुद अक्लमंद हो, बड़े हो गए हो तो खुद ही अपना करो ना। लेकिन फिर दूसरे दिन फिर वही माँ वही नसीहत देने के लिए खड़ी हो जाती है। क्यों? कि अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए इसलिए। फिर उस नसीहत को डांट का लकब देकर, या शागिर्द को कोई टीचर बताता है कि ये काम ऐसे नहीं करो, वो नेगेटिव ले सकता है, फ़ौरन से शैतान दिल में डाल देगा। अब ये पढ़ाना शुरू कर दे तो उसने फ़ौरन से मेरी गलती निकाल दी, या मुझे ऐसा कर देता है कि वो नसीहतन कह रहा है कि मुझसे सीख रहे हो तो आगे तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद है। यही मोहब्बत बरी नज़र अगर अजनबी होने लगती है, फिर वो जो जिसको हम जैसे बाप है, वो इतनी हर वक्त मोहब्बत करने वाला होता है, वो आपके लिए गैर होना शुरू हो जाता है। अपने प्यारे आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, आपकी दोस्तें आपसे बिछड़ना शुरू हो जाती हैं। ये जो ना, वो अपने प्यारे आपके सामने बात नहीं करेंगे, आपकी बैक पे बात करेंगे, आपके पीछे बात करेंगे। और कई दफ़ा एक दूसरे के सामने जब आ जाते हैं तो फिर जंग शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। वहाँ पे कहेंगे ये शदीद मुश्किलात हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, सब्र करना है। अच्छा, सब्र के लिए बता दिया नमाज और सब्र, दो कीज़ बता दी। ठीक है, नमाज की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये ब्यूटीफुल आपको चाबियाँ नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, पहली चाबी आप देखें, फॉर एग्जाम्पल इसके जो दंदे हैं ना, जिसको ग्रूव्स कहते हैं, वो देखें, वो 5 बनाए हुए हैं। ठीक है, आप इमेजिन कर लें वो नमाजें हैं मेरी, 5 नमाजें, और सेकंड वाली स्ट्रेट है, उसके ऊपर दंदे नहीं लगे हुए। हर ताले की चाबी डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर एक दंदा भी कम होगा तो वो ताला नहीं खुलेगा। इमेजिन करें मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हूँ, उस लेवल की नहीं है, दंदे की जो नोक होनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं है। ठीक है, मैंने एक नमाज पढ़ ली, एक छोड़ दी तो उसमें वैसे मिस हो गया। एक मैंने पढ़ी, उसमें खुशबू नहीं था, वो सीधी हो गई, है तो है लेकिन सीधी है, उसमें कर्व उतना नहीं है। तो आप इमेजिन करें, हाउ आई एम गोइंग टू ओपन द डोर। स्ट्रगल करूंगी, मैं ओपन नहीं कर सकूंगी। अगर नमाज को कहा गया है कि जन्नत की कुंजी है, तो अब उसको इमेजिन करें, अगर कोई भी दंदा ऊपर नीचे हो गया, वो उससे की चाबी ना खुली, तो मैं नाकाम हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगी। मेरी नमाज वो बेकार है ना, जो मुझे मेरे घर में दाखिल होने ही ना दे। एम तो यही लेके बैठे हैं ना कि हमने जन्नत में जाना है, और आप यहाँ से जाएं कि मैं घर जा रही हूँ, घर की चाबी जाके लगाते रहे, स्ट्रगल करते रहे, घर खुले ही ना, तो कितनी मशक्क़त उठानी पड़ती है, कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। दुनिया में रहते हुए मेरे पास चांस है, मैं किसी जाऊँगी, चाबी की सेकंड चाबी बनवा लूँगी। ठीक है, और अगर चाबी की डुप्लीकेट भी नहीं बनवा सकूँगी, अगर वो पहली सही नहीं हुई, डुप्लीकेट्स भी, तो वैसी चाबी बनेगी ना, मुझे उसके लिए एग्जैक्ट चाबी चाहिए होगी। और जब एग्जैक्ट चाबी होगी फिर ही मैं घर के अंदर दाखिल होंगी। एग्जैक्टली वही है, जब मैं उस लेवल की नमाज पढ़ूंगी तो मेरे अंदर सब्र आएगा, और जब मेरे अंदर सब्र आएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं जब सब्र आता है तो सब्र तो का मतलब ही क्या है, रोक लेना। तुम रुक जाओगे, तुम ठहर जाओगे। नमाज में खड़े होने से पहले सोचोगे मैं किसके सामने खड़ी हूँ, किस लेवल की नमाज पढ़ने जा रही हूँ। अपनी मुश्किलों को, परेशानियों को, हर चीज़ को फेंक के मैंने उस रब के आगे खड़ी करने। अब इमेजिन ये करना है कि मैंने जन्नत में जाना है और ये चाबी मेरे हाथ में है इस वक्त।
اس کو میں نے کیسے ایگزیکٹلی ڈپلیکیٹ کرنا ہے جو کہ مجھے جنت میں لے جانے کے ذریعہ بن جائے. اس کے دندانے جو ہیں وہ میں نے ویسے ہی بنانے ہیں جیسے مطلوب ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صبر ہے دل کو روک لینا, اپنے آپ کو روک لینا. دل کے اندر ناراضگی کا نہ آنا. کسی معاملے میں انسان کو زندگی کے کسی مرحلے میں چھوٹی یا بڑی ناگواری پیش آ جائے, اس سے اپنے آپ کو روک لینا. موت کی شکل میں وہ ہو سکتی ہے, کہ کسی دنیاوی نقصان کی صورت میں وہ ہو سکتی ہے, دعاؤں کی شکل میں وہ ہو سکتی ہے. بیٹا مانگا تھا تو بیٹی مل گئی, شادی کے لیے دعائیں مانگ رہی تو شادی نہیں ہو رہی, دولت مانگ رہی تھی تو غربت آ گئی ہے, بڑا گھر مانگ رہی تھی تو گھر چھوٹا مجھے ملا ہے, گاڑی مانگ رہی تھی مجھے تو موٹر سائیکل ملا ہے. مطلب کہ یو کین کیری آن. ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا یہ صبر ہے. پھر 101 بلکہ 101 کیا ہے 1001 اور ملین آپ اپنی جو ہے اس کیٹیگری میں ڈالتے جائیں کہ میں مانگ کچھ اور ہی مل کچھ اور ہے. اس پہ پھر میں نے صبر کرنا کہ جو چیز میری طلب ہے وہ مجھے مل نہیں رہی, اس پہ میں نے رک جانا ہے اور صبر کرنا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے. بیسکلی اس کے کچھ درجے ہیں. سب سے پہلا درجہ یہ کہ میرے دل میں شکوہ نہ آئی. لا شکوۃ فیہا, صبر جمیل جس کو کہا گیا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہتا ہے, صبرن جمیلا, میں صبر میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا. لا شکوۃ فیہا, کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا, میں صبر جمیل کروں گا. یہ صبر کا پہلا درجہ ہے کہ بندہ دل میں اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھا تھا جو بہتر ہے, بظاہر نقصان دہ نظر آ رہا تھا لیکن انہوں نے کیا کہ میں شکوہ نہیں کروں گا رب سے. اللہ تعالیٰ نے اننونلی ان کو یوسف علیہ السلام کو خواب دکھا کے ان باپ کو بتایا, اور ان کو اس بات کا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاص کر لیا ہے یہ اللہ کی طرف سے. یعنی وہ پیغمبر تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا میزان ان کے اندر آلریڈی ڈالا ہوا تھا, اس کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی تھی. یہ نہیں کہ ان کے لیے آسان تھا, ان کا صبر ڈبل ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ, کیونکہ ان کی ایمان کا لیول ابھی پڑھا ہے نا کہ ان کو ہائیسٹ لیول کی جو آزمائش آتی ہے. بعض دفعہ زبان سے ہم شکوے کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں ہوتی ہیں, دل میں ناراضگی ہوتی ہے. یہ صبر کا پہلا لیول ہے. اگر ہمیں صبر کے پہلے لیول کو عبور کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہوتا ہے بندہ رب کے فیصلوں پہ راضی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ انسان ناراضگی نہیں, اس پہ چغلی نہیں, غیبت نہیں, شکوے نہیں کرتا, بلکہ اس پہ راضی ہو جاتا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. پھر اللہ کے فیصلوں پر وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھ جاتا ہے. آہستہ آہستہ یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ شروع میں اس کو مشکل لگتا ہے, جب وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ پہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. بڑے بڑے فیصلے بھی آپ کو لگتے ہیں آسان ہے, چٹکی کا کام تھا وہ تو, اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اچھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا, وہ گزر گیا. آنے والی کا ہمیں پتہ نہیں ہو, جو حال میں ہے ہمیں اس کو جینا ہے. دنیا کی مصیبتوں پر لوگ صبر کر لیں, جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پر وہ آسان ہوتا ہے نسبتاً کہ میری دکان ہے, اس کے پہ میں کھڑی ہوئی ہوں, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے لیکن گاہک آ رہے ہیں, میں صبر کر رہی ہوں, میں کھانا نہیں کھا رہی, طلب ہے میری لیکن نہیں, کیوں وقتی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں. اور اگر یہی کام کہا جائے کہ یہ کھانا جاؤ اور کھانا کھا لو تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں گاہک جو ہیں چلے جائیں گے, پھر آج کی روزی روٹی بنی ہوئی ہے, وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے نا. لیکن اگر کوئی بات آ جاتی ہے نا, اللہ پہ توکل نہیں ہے نا کہ اللہ نے جو روزی لکھی ہے سبحان وہ اللہ, دینی ہے, ہاں اس کو بند کریں. اپنا کام جو کام ہے, جب مسجد کا ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں گاہک آ گیا ہم اس کو کریں, تو وہ تو یہ آگے دنیا کا کام آ گیا, تو نماز تو ٹائم جا رہا ہے. نماز کا ٹائم. دیکھیے ایک اور مثال میں دیتی ہوں, جو بیچارے رات کو کام کرتے ہیں, رات کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے نا, اس میں بھی ان کے لیے مشقت ہے نا, اسٹرگل ہے, وہ راتوں کو اٹھتے ہیں, کرنا پڑتا ہے, کیوں وقتی فائدہ نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ان کو کہے بھی رات کو اٹھ کے رات کو دین کا درس دینے جاؤ یا دین کی بات سننے جاؤ, وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے. وہ دن میں نہیں جاتے, رات کو کیا جائیں گے, کیونکہ وہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ان کو. حتیٰ کہ جو فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے اس فائدے سے جو نظر آ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں یہ مشکل ترین صبر دین پر صبر ہے, جس میں بندے کو اندیکھی جنت کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے.
کیونکہ دین کا کوئی بھی کام کریں گے، ہم کہہ رہے ہیں نیکیاں نیکیاں، اجر مل رہا ہے، اجر نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں فوز کبیر ہمیشگی کی کامیابی دوں گی، نظر آ رہی ہے، وہ تو جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، ہے نا۔ جنت کی ہمیں ترجیح، اس کی ترغیب دلا دی گئی، جنت کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، سب سے مشکل ترین صبر جو ہے دین کے معاملے میں صبر ہوتا ہے۔ اور صبر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ آپ لکھ لیں کہ اللہ نے انسان کو کس مشکل میں ڈال دیا، کسی بھی قسم کی مشکل ہوگی وہ، اللہ نے انسان کو جسمانی، قلبی، روحانی طور پر آزمایا، تو یہ صبر جو ہے سب سے ہلکا صبر ہے۔ بیماری آ گئی، ٹھیک ہے، کوئی دل کی بیماری یا دل میں کوئی ایسا مطلب جسمانی طور پہ یا قلبی طور پہ یا روحانی طور پہ آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، یہ ہلکی سی سب سے پہلا لیول ہے، چھوٹا لیول ہے۔ دوسرے لیول کی جو تکلیف آتی ہے، دوسرے لیول کا جو صبر ہے، اس میں کیا ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنے میں جو تکلیف آتی ہے اس پر صبر۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ڈوز جو قرآن پاک میں آتے ہیں نا، نماز پڑھو، نماز پڑھنا آسان ہے؟ نہیں، مشقت والا کام ہے، اٹھنا پڑے گا رات کی، اسپیشلی فجر کی نماز اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ کئی دفعہ نہیں دل کرتا اٹھنے کو لیے، پھر بھی اٹھتی ہوں، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے اس لیے میں اٹھ رہی ہوں، مشقت کر رہی ہوں۔ یہ دوسرے قسم کا صبر ہے، اس پہ میں صبر کر رہی ہوں، اٹھ کر کے اللہ کے حکم کو ماننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تیسرا صبر کہتے ہیں انتہائی مشکل، زبان پہ اتنا ہی آسان کہنا، فزیکلی کر کے دکھانا اتنا ہی مشکل، کہ نابرداشت ہونے والا درجہ، جن باتوں سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا اس سے رکنے پر صبر، کہ غیبت کے لیے دل مچل رہا ہے، زبان جو ہے لپک رہی ہے، جسم انگڑائیاں لے رہا ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں کرنا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ غیبت جو ہے اللہ نے منع کیا ہے، میں نے نہیں کرنا، کہ اس بات سے رک جانا جس سے اللہ نے روکا ہے۔ جو کرنا ہے نا وہ کرنا آسان ہے، جس سے کہا گیا رک جاؤ، یہ شیطان کہتے ہیں وہ کرو۔ غیبت کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے کہ زبان پر جو بات آ جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ فتنے میں پڑتے ہیں پھر لڑائیوں میں پڑتی ہیں، دل چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے کی برائی کروں، دوسرے کو نیچا دکھاؤں، لیکن آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو، یہی جو ہے وہ صبر ہے، اور یہ بہت مشکل ہے۔ آپ کو پتہ ہے سامنے والا بندہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، سامنے والے بندہ وہ صحیح بات نہیں کر رہا، آپ اپنے آپ کو روک لیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، ایک مومن کا اخلاق جو ہے، بہترین اخلاق اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ، یا میرا دل چاہ رہا ہے میں کوئی گندی فلم دیکھوں یا کوئی گندا ڈرامہ دیکھوں یا میں کچھ بھی کروں، لیکن کیا ہے کہ ان سارے حکموں کو مان لینا جو ہے نا وہ آسان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کہا نا کہ ایک بات سے رک جانا وہ مشکل ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں، چھوٹی سی بات دیکھ لیں، حج پہ جاتے ہیں، کیا کہا گیا کہ وہاں پہ اللہ کو پتا تھا اتنی بھیڑ ہوگی، اتنا رش ہوگا کہ دھکا نہیں دینا، غصہ نہیں کرنا، ادھر غصہ اتنا آپ کو آئے گا، بار بار آزمائے گا، اللہ آزمائے گا، دعویٰ کرنے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ پھر احرام میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہ ہو جائے، شکار میں نہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیات پڑھیں گے وہ ساری، میں بھی اس کو کلیئر کرتی جاؤں کہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنی حدود میں ڈالتا ہے، پھر ساتھ ہی آزمائش اس میں رکھتا ہے۔ ہم بڑی خوشی سے جاتے ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، حج کرنے بھی جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے زبان کا دیکھ لیں استعمال، ہاتھوں کا استعمال، کہ وضو خانے جاتے ہیں تو ادھر دیکھ لیں کتنی صبر کرنا پڑتا ہے، زمزم پانی کے لیے کھڑے ہیں تو اس پہ آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، صفا مروہ پہ جا رہے ہیں اس پہ صبر کرنا پڑ رہا ہے، کوئی آپ کو آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی ادھر کو منہ اٹھایا ہوا ہے، کوئی ادھر کو، مطلب کہ ہر جگہ پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا وہاں پہ۔ لیکن ایک بات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر روک رہا ہے تو اس پہ ہمارے لیے کیا مشکل ہو رہی ہے۔ اسی لیے جو نا ہم آج کل چوں چوں کا مربع بنے ہوئے ہیں، کیوں؟ اللہ سبحانہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتی ہیں، گانے نہیں چھوٹ رہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، غیبتیں نہیں چھوٹ رہی، ہم حج عمرے کر رہی ہیں لیکن رشتے ہم پھر توڑ رہے ہیں۔ چوں چوں کا مربع ہی بنا ہوا ہے نا، جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا رشتے نہیں توڑو وہ ہم توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حج کرو، عمرے کرو، ہم حج عمرے پہ جا رہے ہیں، رشتے توڑنے سے منع کیے وہ ہم توڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گانا سننا حرام ہے، غلط ہے، وہ ہم سن رہے ہیں،
ٹی وی دیکھنا گناہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن باقی بات نیکیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو وہ چوچو کا مربع ہم بنے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے ہم نہ ادھر کے ہم، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ صبر کا تیسرا درجہ بہت مشکل ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا رک جاؤ، اس سے رکنا جو ہے وہ مشکل ہے انسان کے لیے، کہ صبر کی بہت سی اقسام ہیں، کہتے ہیں جیسے گرگٹ اپنا رنگ نہیں بدلتا، اسی طرح صبر اپنا رنگ بدلتا ہے۔ آپ کو اگر آپ لکھ رہے ہیں نا تو آپ ایسے کریں، مڈل میں لکھیں کہ دین پورے کا پورا صبر ہے، بس دین پورے کا پورا صبر ہے، اس کا سرکل لگائیں اور اس کے بعد میں ایرو لگائیں اور اس پہ لکھیں ایکٹیویٹی، کہ سب سے پہلا گرگٹ کا رنگ آپ دیکھ لیں کہ کس طرح صبر کا رنگ جو ہے وہ بدلتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن ہم جب شرک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو روکنا پڑے گا، ہمیں سمجھ کرنی پڑے گی، علم لینا پڑے گا کہ یہ اللہ کے ساتھ ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ بھی صبر ہے۔ لوگوں نے تو محمد رسول اللہ کی کئی شکلیں بنا لی، کئی طریقے، کئی چیزیں رائج کر لی سنت کے نام پہ، ان سے رکوں گی، رکنا جو ہے وہ صبر ہے، سیدھے راستے پہ چلتے رہنا وہ صبر ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، نماز جو ہے خود صبر چاہتی ہے، سیلف کے اکثر انسان پسند کرتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، میں سوؤں، میں بولوں، میں چلوں پھروں، لیکن نماز جب اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سارے کام ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح پھر روزہ ہے، اسی طرح پھر حج ہے، اسی طرح پھر عمرہ ہے، پھر اسی کے اندر کہتے ہیں شکر کرنا، قناعت کرنا، احسان کرنا، غیبت نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں صبر کے مختلف شکلیں ہیں، اور اس کو آپ لیتے جائیں، پھر دین کی جتنی بھی ہم کام کرتے ہیں، معاملات آ جاتے ہیں، رشتہ داریاں آ جاتی ہیں، سارے صبر کے مرحلے ہیں، اور ہر مرحلے میں صبر ڈیفرنٹ اینگل میں آ رہا ہے، وہ ایک شکل میں نہیں آ رہا، وہ ڈیفرنٹ اینگل کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، کہ تکلیفوں کے آنے پر صبر، کہتے ہیں کہ ایک انوکھا صبر ہے، کہ نعمتوں کے ملنے پر انسان جو ہے، نعمت مل رہی ہے تو اس پہ وہ صبر کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ صبر استقامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، شکوہ نہ کریں، جذبات پر قابو رکھیں، ان کے برے رویوں کے جواب میں ایک عمدہ نمونہ پیش کریں کہ آپ اپنے آخرت کی کمائی کیا کر رہے ہو نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا انسان کے کیا لے کے آیا، کیا کمائی کر کے لے کے آیا، تو انسان کیا کہے گا کہ میں یہ کچھ کما کے لے کے آیا ہوں، میں نے اپنی آخرت کی تیاری کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی ہرڈل آ جاتی تھی زندگی میں، تو فوراً سے وہ نماز کی طرف پلٹتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے کہ میرے لیے اجنبی ہو گئے ہیں، میں دنیا سے وہ ٹوٹلی اجنبی ہو جاتا تھا، وہ اللہ کی بن کے زندگی جو ہے وہ گزارتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے چھوڑنا نہیں، میری یہ جو ہے نا میری مدد فرما۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں بدر کے مقام پہ، احد کے مقام پہ، جنگ تبوک کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ سبحان اللہ دیکھ کے بندہ حیران رہتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ان کی بھی خواہشات تھی، ان کے بھی رشتے تھے دین کے لیے۔ جب جنگ تبوک کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیٹی بیمار تھی، تو کیا ہے ان کو نکلنا پڑا، حضرت عثمان کو وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں، واپس آئے تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ اسی طرح نواسا تھا، بیمار تھا، لیکن دین کا کوئی کام تھا، اس کو ترجیح دی، فوت ہو گیا۔ ان کو نہیں پیار تھا، ان کو نہیں دل کرتا تھا یہ میرے اپنے رشتے ہیں، لیکن انہوں نے، ان کی ترجیحات یہ تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے دین کو آگے رکھا اور اپنی خواہشات کو اور اپنی محبتوں کو قربان کیا۔ اسی طرح کئی صحابیوں کی مثالیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اجتماعی طور پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انہی نیکیوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ بریک کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ
إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید اور قائم ہے، اور میں اسی کے حضور توبہ کرتی ہوں. رب اغفر لي وارحم وأنت خير الراحمين. اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے، اور مجھے رزق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ بخش فرما ہماری اور سب مومنوں کی، اور سب مومن عورتوں کی، اور سب مسلمان مردوں کی، اور مسلمان عورتوں کی. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا انشاءاللہ. اچھا آپ کو اسکرین پہ پکچر نظر آ رہی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا سمجھ آ رہی ہے پکچر دیکھ کے؟ درخت اور اس کا سایہ. گڈ. یہ آدمی ہے کوئی جو آگے اوکے. جیسے وہ تنا کھینچ رہا ہو اس کا درخت. اوکے وہ تنا کھینچ رہا لگ رہا ہے آپ کو کہ درخت کا تنا کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے. درخت کی جڑیں نظر آ رہی ہیں، وہ دور دور تک ہے. ٹھیک ہے. آدمی کھینچ رہا ہے اس کو. آدمی کھینچ رہا ہے. اوکے. اس کو پھیلا رہا ہے جڑوں کو پھیلا رہا ہے. اوکے. اور اس کا مطلب ہی نہیں پتا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان تو کیا کوشش کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ جو مین کا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ اپنا سیڈ بو رہا ہے. وہ سیڈ بوتا ہے، اس کی جتنی نیت خالص ہے یا جس نیت سے وہ بیج بو رہا ہے، تو اینڈ پہ وہ کیا ہے، وہ تنا بن گیا ہے. اس کا رزلٹ جو سا، اس کی کوشش تنے کی شکل میں آئی ہے. جیسے ہم کوئی بیج بوتے ہیں، وہ بونے کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ تنے کی شکل اختیار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کسان کامیاب ہو گیا، اس کی فصل کامیاب ہوگی، اس کی اچھی فصل آئی، اس نے اچھا بی بویا. تو یہ جو بگننگ میں وہ تنا کھینچ نہیں رہا، اس نے بویا ہے، وہ چھوٹا سا پودا بویا ہے، اور چھوٹے پودے کی کیا ہوئی، جڑیں نیچے گئی ہیں، وہ جڑیں کہاں تک مضبوط ہوئی ہیں، اور بعد میں ایک مضبوط تنا بن کے نکلا ہے. الا ما سعى، تو نے کیا کوشش کی، کیا لے کے آیا اپنے ساتھ. کہ انسان سے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا، آج ہمیں دنیا میں بتایا جا رہا ہے نا کہ کوشش کرو، اس کوشش کا پھل ہمیں آخرت میں ملنا ہے. ہڈن پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے اس پہ یقین رکھ کے میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا، یہ ہماری نیت پہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر ہمیں کتنا زیادہ دیں گے. کوشش ہم نے اپنی طرف سے صحیح کرنی ہے، اور آگے اللہ پہ چھوڑ دینا انشاءاللہ. وہی بات آ گئی نا، جو بیجے گا وہی کاٹے گا. یہ دنیا میں کا بھی اصول ہے نا، خربوزہ بیج کے دوانا نہیں ملتا، وہ تربوز نہیں آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت ہے سورہ المائدہ کی 94. انشاءاللہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب.
أيديكم يعلمكم من يخاف بالغيب بغیر دیکھے نہیں بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے. اب سورہ بقرہ آیت نمبر 118 انشاءاللہ. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے اور پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایسی ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف اور نمایاں کر چکے ہیں کہ وہ بغیر کہے ہی اللہ پر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 178. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا تو آزاد ہی بدلے میں لیا جائے گا. غلام قتل ہوگا تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. اور عورت اس جرم میں مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ یعنی کہ اس کا جو قصاص ہے وہ دے دیا جائے. اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے، جو کہ قصاص کی رقم ہے وہ دے اچھے بھلے طریقے سے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. یہ جو ہے نا سورہ البقرہ کی آیت کو ہم بہت ڈیٹیل میں اس کی تفسیر کر چکے ہوئے ہیں. آئی لو ٹو بی اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی آپ بتانا چاہیں اس آیت کے حوالے سے کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، کہ تھوڑا آپ لوگوں کی بھی ہو جائے گی ریپوٹیشن کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں. قصاص کی بات ہو رہی ہے نا، قصاص کی بات اس میں اجتماعی کام کرنے کی بات کہہ رہی ہے. انڈیویجول ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہو اپنی نمازیں عبادتیں، کیونکہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے. سارے دعوے کر لیے، ہم ایمان لے کے آئے ہیں. ایمان لانے کے بعد اب کیا ہوگا، اب ایک سوسائٹی قائم ہوگی. سوسائٹی میں ایک آرڈر، لا آف آرڈر دیا جائے گا جس کو سارے ہی لوگ فالو کریں گے. کیونکہ اس وقت جاہلیت کا دور تھا اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو امیر لوگ تھے کسی کا قتل کرتے تھے، کسی زیادتی کرتے تھے. جو ان کو غلام ہوتے تھے ان کو مار دیتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے یا عورتوں کو قتل کر دیتے تھے. تو اسلام آیا تو اسلام نے کہا نہیں، یہ غلط کام ہے. جس نے جیسا قتل ہوا ہے کسی کے کان اور ناک، اگلی آیت میں ساری وہ تفصیل بھی بتا دی گئی. ٹھیک ہے کہ اگر آدمی آزاد ہے، اس نے قتل کیا ہے تو آزاد آدمی ہی کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی غلام کو قتل کیا تو پھر غلام کی باری آئے گی. یہ نہیں کہ آزاد کو قتل کیا غلام کو اٹھا کے آپ قتل کر دو. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی نے قتل کیا تو آپ عورت کو اٹھا کے قتل کر دو. جس قسم کا قتل کیا گیا اسی طرح کی سزا بھی دی جائے گی. جس نے قتل کیا تو اوبیسلی اسی کو ہی ہوگا نا. وہ پھر اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کو اپنے غلام ہوں گے نا تو ان کو آگے کر دیتے تھے یا اپنی عورتوں کو آگے کر دیتے تھے. جس نے جتنا گناہ کیا ہے اتنا ہی دینا ہے. کہ اگر ایک مطلب کہ وہ راستہ بتایا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے یہ اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا قتل کرو گے ویسا ہی قتل کیا جائے گا. اس سے نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا. ہاں البتہ اگر کوئی معروف طریقے سے اس کا جس کا بھائی قتل ہو جاتا ہے یا جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو رہنے والے ہیں وہ اس کا اگر قصاص لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. قصاص میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھ دی ہے. اگر قصاص سے لینے کے بعد بھی وہ دشمنی کرتا رہتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے گھر والوں کو تنگ کرتا ہے، اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ تم نے ہمارے بندے کو مارا ہے، تو پھر یہ غلط بات ہے. یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے.
یہ کہ لوگ لے بھی لیتے ہیں، پیسہ بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد تنگ بھی کرتے ہیں، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. یا تو یہ کہ قتل کے بدلے جتنا ہو نقصان اتنا ہی نقصان کیا جائے، اس سے زیادہ نہ بڑھا جائے. یا پھر ہم یہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، اس کے ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ایک کی بجائے 10 کو قتل کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ ساری زندگی جیلوں اور کوچ کچہریوں تک چلتا رہتا ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ یہ معاشرے میں بہت برا امپیکٹ ڈالتا ہے. کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کو اجتماعی طور پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک معاشرے میں ایسی حس جاگنی چاہیے، ایسا شعور آنا چاہیے کہ اگر قتل ہو گیا ہے تو انسان قاتل کو جو ہے اس کو پناہ نہ دے. جس نے قتل کیا ہے اپنے گھر میں پناہ وہ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس کی ہمدردی نہ کرے، بلکہ جو مقتول ہے، جس کو قتل کیا گیا ہے، اس کی طرف ہمدردی ہونی چاہیے. اگر شریعت اس کو کہتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، ہم میں سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک زندہ بندے کو آپ قتل کر رہے ہو، جو تو مرنا تھا وہ مر گیا، اس کی لکھی ہوئی تھی. لیکن کس کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی یہ بھی تو دیکھے نا. اگر شریعت نے یہ قانون دیا ہے، اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا تو آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کا چیز نہ ہو رہی ہوتی. پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قتل ہو جائے تو اسے 2 چیزوں میں سے اختیار ہے، چاہے تو اسے دیت دے دی جائے، یعنی کہ قصاص دے دیا جائے، چاہے تو وہ معاف کر دے. دونوں ہی ہو سکتے ہیں، دونوں ہی گنجائش ہیں اور انسان دونوں ہی کر سکتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں، فوراً دیر اینڈ دین ابھی ہمیں اس کا جواب چاہیے اور ابھی ہم نے قتل کرنا ہے، کیونکہ آپ تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں. کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد جب آپ سوچتے ہو نا تو آپ کو یہ آتا ہے کہ اس کے بھی بچے ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہیں. میرے بچہ کا اگر مار دیا ہے نا اس نے، اللہ اس کو معاف کرے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، چلو مجھے قصاص دے دے، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا. میرا جانے والا تو چلا گیا، واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کی زندگی سنور سکتی ہے کہ اس کی زندگی پہ وہ تو زندہ ہے نا، اس پہ ڈرلائی باقی سارے لوگ کر رہے ہیں. اگر یہ فیصلہ کرے گا تو وہ بہتر ہے. لیکن دونوں کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے. اجتماعی کام کرنے میں کیا ہے کہ قصاص، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اور دوسرا کیا ہے کہ قصاص لیا جائے گا، اور تیسرا کیا ہے جتنا اس نے جز کو، کان کو، آنکھ کو، ناک کو، بازو کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور سیکھا یہ کیا ہے، اس آیت سے سیکھا کیا ہے کہ معاف کر دیا جائے تو افضل ہے، بہتر ہے. مال لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مال نہیں لیا جا سکتا، ہم ان سے قصاص لے سکتے ہیں، اور مقتول کا ساتھ دیا جائے، نہ کہ قاتل کا جس نے قتل کیا ہے. ہمارے یہاں پہ الٹا سسٹم چلتا ہے. پھر آگے آیت نمبر 156 ہے انشاءاللہ تعالی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کسی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہوں، وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قوم کی باتوں کو ان کے دلوں سے ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہ نگران ہے. اب یہاں پہ جہاد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. جب جہاد کے لیے نکلا گیا، ان کو بلایا گیا، تو ان میں سے کچھ جو ان کے عزیز و اقارب تھے وہ جہاد کے لیے نکلے، وہاں پہ شہید ہو گئے، اور جب کچھ واپس جو آئے تو ان کے لیے وہ ایسے کلمات بول رہے ہیں کہ اگر ہم بھی نکلتے تو ہم مارے جاتے، ہم پیچھے رہ گئے تو ہم بچ گئے ہیں. کہ ایمان والوں سے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کفار کی طرح نہ ہو جانا، اس کی مشابت اختیار نہ کرنا، بلکہ کیا ہے کہ اگر ان کی مشابت اختیار کرو گے تو یہ منافقانہ رویہ ہے، تم بھی انہی کی طرح اٹھو گے. جس طرح ہم نے پچھلے ویک میں پڑھا تھا نا کہ جس طرح کی ان کی جس قوم کی مشابت اختیار کرتے ہیں وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہوں اور میرا پہننا اوڑھنا اور میرا سٹائل اور میری زندگی کا طریقہ کار نان مسلموں کی طرح ہے، تو میں کہوں گی کہ میرا جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائیں گے تو میں مسلمان اٹھوں گی. یہ نہیں ہوگا.
پھر ان کے دلوں کی حسرتیں کیا بتا دیا گیا کہ عقیدہ توحید کے وہ منافی تھے. اللہ ہی موت اور زندگی دیتا ہے, کسی کا اپنا اختیار نہیں ہے کہ میں جاتی تو میں نہیں مرتی یا میں مر جاتی, جو میں گھر پہ بیٹھی ہوں گھر پہ بھی موت آ سکتی ہے, اگر اللہ چاہتا تو تمہیں گھر پہ بھی مار سکتا تھا, لیکن تمہارے عقیدے کا ٹیسٹ تھا. اللہ نے ایمان والوں کو کفار کی مشابہت سے منع کیا ہے, اور صرف ظاہری نہیں بلکہ گفتگو میں بھی جو ہے ان کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے. ایمان والوں کی گفتگو میں اور منافقوں کی, بیسکلی یہ منافقت کا رویہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی اور منافقت کی دونوں کا رویہ مختلف ہوتا ہے, دونوں کی باتوں کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے. منافقت جو ہوتی ہے نا, ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے جس میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, کاش میں یہ نہ کرتی, کاش ایسا نہ ہوتا, کاش میں گاڑی باہر لے کے نہ جاتی, نہ ایکسیڈنٹ, کاش میں بیٹے کو باہر, یہ کہتی ہیں یہ منافقت کا رویہ ہے. کاش لفظ کا مطلب ہے اللہ پہ ہمیں یقین نہیں ہے, ہم کہتے ہیں میرے کنٹرول میں تھا, یہ جو ہیپن ہونے والا تھا نا, میں اس کو یہ ایسے نہیں کرتی تو ایسے ہو جاتا, ایسے نہیں کرتی تو ایسے ہو جاتا, میں یہ الفاظ نہ کہتی تو شاید میں بچ جاتی. وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے نا قدر ہے, وہ ہو کے رہنی ہے. جو جب ہم کاش کرتے ہیں تو یہ منافقت کے رویے میں آ جاتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا, لیکن کہو اللہ کی تقدیر یہی تھی اور جو اس نے چاہا وہ ہوا. کیونکہ کاش کہنے سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور اس دروازے سے وہ دل میں آ جاتا ہے اور دل میں حسرت پیدا کرتا ہے, اور حسرتیں دل میں بزدلی پیدا کرتی ہیں. تو ہم دیکھ لیں, کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں, انونلی کہتے ہیں کہ کاش ایسا نہ میں کرتی, کاش میں یہ نہ کرتی, یا اگر مجھے پتا ہوتا نا تو میں یہ ایسا نہ ہونے دیتی. وہ ریگریٹ اور ہے, لیکن اس میں پھر الفاظ ایسے استعمال نہ کریں. اس پہ اللہ کا شکر کا رویہ اختیار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے پتہ کروا دیا, مجھے بتا دیا کہ میری یہ غلطی تھی. اس میں یہ نہ کہتی کاش اب میں یہ وہ لفظ نہ بولتی تو مجھے وہ تکلیف لکھی ہوئی تھی, قدر میں تھی, اب چوائس مجھے مل گئی, میں اس پہ چپ کر کے بھی اس کو لے سکتی تھی, میں نے بول کے لے لیا تو پھر وہ میری بدبختی لکھی گئی. ہاں کہ مینوں پتا ہوتا نا میں نہ کرتی. ہاں غیب کا علم نہیں ہے اور تقدیر کا بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کی یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر نہیں, حدیث میں ہماری بات ہے, تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے یہ نقصان میرا ہونا ہے, لیکن اس کا سبب میں نہ بنوں. پھر اس کہتے ہیں نا کہ کسی جانے والے نے کسی کو کینکر اٹھا کے مارا تو اس کی آنکھ پہ لگا, تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے کینکر کیوں مارا؟ کہتے تیری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. کہتے تقدیر میں لکھا ہوا تھا لیکن بدبختی تیری ہے کہ تو نے اٹھا کے مارا, کسی اور کے ہاتھ سے لگتا تو ٹھیک تھا, اس کا حصہ تو بنا ہے کہ تو نے اٹھا کے مجھے نقصان پہنچایا ہے. اور ظلم کے دائرے کے اندر انہوں نے یہ کوٹ کیا ہوا تھا کہ سبحان اللہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو پھر اس کی تقدیر میں لکھا ہوا میں کیوں وہ ذریعہ بن رہی ہوں؟ میں وہ ذریعہ نہ بنوں, اور کسی نے بننا ہے تو بنو. پھر وہاں پہ حکمت کا تقاضا کیا تھا, میں روڑا اٹھا کے نہ مارتی, کوئی اور اس کو حصے دار بن جاتا ہے نا, میری وجہ سے کیوں بنے؟ ماننے والا میں یا آپ کیوں ہو, تھرڈ پرسن بھی تو ہو سکتا ہے. ہر کوئی یہ سوچے تو وہ چیز نہ ہو, کیونکہ قتل جو ہے نا اس کے لکھا ہوا, اس کی موت لکھی ہوئی ہے, قتل نہیں لکھا ہوا, اس کی موت لکھی ہوئی ہے. وہ گر کے بھی ہو سکتا تھا, وہ ایکسیڈنٹلی بھی اس جگہ پہ لکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس کا قتل لکھا گیا ہے, کوئی کسی کو قتل کرے گا. برا کام جو ہے نا اللہ کے کن سے نہیں ہوتا, اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا اللہ کا کن ہے, لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہوتی. ہر اچھا کام اللہ کی رضا سے ہوتا ہے, اللہ کا کن ہوتا ہے اس میں. دونوں میں کن ہے, ایک میں اللہ کی خوشی ہے, ایک میں اللہ کی ناراضگی ہے. اللہ خوش نہیں ہوتے, چوائس پہ وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تو کر لے. تو نے اپنے کہتے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی سے انسان کو تکلیف جو آتی ہے وہ خود بھی چوائس بناتا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, رہ جاتے ہیں ان کا ایمان واقعی اس لیول کا ہے. تو بچے سے دیکھو ایمان کے لیول کی وہ آ رہی ہے نا خوشبو, کہ اٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ دنیا کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کو ہماری ضرورت ہے, اور وہ جو لینڈ ہے وہ ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کا ہے. وہ تو ان کا احسان ہے, وہاں پہ رہ کے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ہماری بھی اتنا ہی حق بنتا ہے, ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 54 سے 105 تک میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ دیتی ہوں, ان کا ترجمہ پھر کنکلوڈ کروں گی. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے. اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے, اور اللہ ان کو محبوب ہوگا, جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے, جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
ہم الغالبون، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے. پورا اس بات کا یقین رکھے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والی ٹیم کے ساتھ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 105 میں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا. اگر تم خود راہ راست پر ہو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہی ہو، تمہاری کوشش کیا رہی ہے. یہاں پر جو ہے تدبر کا لفظ استعمال ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 54 میں کہ یرتد، تم پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اپنے پچھلے دین کے جس پہ اسلام لانے سے پہلے تھے. اور جہاد کا مطلب ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے شدید کوشش کرنا، کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے دن رات ایک کر دینا، وہ جہاد میں آتا ہے. اور اللہ کا راستے کا مطلب ہے کہ دین اسلام اور اللہ، اور راستہ کیا ہے کہ منزل تک پہنچ جانا. اور راستہ ہمیں سکھاتا کیا ہے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے یہ راستہ اور یہ راستہ ہے، جس منزل پہ پہنچنا ہے وہ راستہ اختیار کر لو، وہ تمہیں منزل تک پہنچا دے گا. اور اللہ کا فضل ہے سے مراد ہے کہ جو خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صفات گنوا دی نا آیت نمبر 154 میں، کہ اگر ایک مومن کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ ساری خوبیاں ہیں، یہ ساری صفات ہیں، تو وہ کیا کر رہے کہ ظاہر ہے کہ ایک ہر آیت کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو ہم ظاہری طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں، ایک اس کا باطن ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے، ایک اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، جس کو ہم سامنے رکھ کے اس میننگ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے. فضل کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خاص اللہ کے لیے ہو کہ وہ جو ہے دین کے راستے پہ نکلتے ہیں. اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اس لیے ان کی طلب تھی، ان کی تڑپ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. ان کے اندر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صفات ڈال دی ہیں، ان کو ان صفات کو اختیار انہوں نے خود کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہنا وہ وسیع ہے، وسعت والا ہے کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ کی ہاں کسی چیز کی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا اور ان کے اندر وہ صفت پیدا کر دی اور اپنے دین کے کام کے لیے ان کو چن لیا. اور ایمان والوں کو پھر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر جمے رہو. اگر تم دین سے پھر گئے، دین سے تم نے منہ موڑ لیا، صرف اسی لیے آپ پھر گئے، پھر دو قسم کا ہے نا. کفر کے معنی میں ہم نے اس کو کور کیا تھا کہ کفر اختیار کرنا، کفر اکبر اور کفر اصغر. کفر اکبر کیا ہوتا ہے کہ دین سے نکل جانا، جو ہود کے لفظ میں وہ آتا تھا نا کہ انکار و تکذیب کر دینا، ٹوٹلی انکار کر دینا، ایک جو وہ ملت سے انسان کو خارج کر دیتا ہے. ایک کفر اصغر ہے جس طرح کے دین کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی ہم رد کر رہے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے کا دین ہم مانتے ہیں، اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور کہیں کہیں من مرضی بھی کر لیتے ہیں. دل کیا تو مان لیا، دل کیا تو کہہ دیا کہ نہیں میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا. تو یہ ساری جو ہے کفر اصغر میں چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ والی آیت جو ہے 105، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنی فکر کرو. یہ اس کو پہلے بھی ہم نے کور کیا ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اپنی فکر کے ساتھ ساتھ میں نے دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے سب کو چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اندر وہ ایمان کی وہ تقویت لے کے آؤ، ایمان کے راستوں پر، اللہ کے دین کے راستوں پر چلنے والا بنو، اپنے طور طریقوں کو بہتر کرو. اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو اور معاشرے والوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور صرف اپنی سوچ کے نہیں، کہ ہم کئی دفعہ یہ بھی کرتے ہیں کہ بس میں اپنی سوچ لوں، اپنے بارے میں سوچوں، دوسروں کی پرواہ نہیں کروں. تو یہاں پہ اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں سوچنا. اس کا غلط مطلب نہ لے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرنے کے بعد میں نے دوسروں کی فکر کرنی ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور پھر دوسرے مطلب میں اگر ہم اس کا مطلب یہ نکالیں کہ اپنی فکر کرو کہ مجھے فلاں نے یہ کہا تھا، مجھے فلاں نے یہ کہا، بلیم گیم نہیں کھیلو، تم خود ڈیسیجن بناؤ. اللہ نے تمہیں خود عقل دی ہے اور اس کا استعمال کرو اور صحیح ڈیسیجن بناؤ. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان لانے والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دوچار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرو.
سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذو الفضل العظیم. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب ان کی جو اگر ایمان لانے والے اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ خدا ترسی اختیار کرو کہ مطلب کہ دوسروں پہ ترس کھانے والے بنو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اندر کوئی برائی آ گئی ہے، اس کا ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف فرما دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے. لیکن پہلے اس چیز کو مانو. تو میں نے یہ کیا ہے، بغیر مانے اور بغیر کچھ کیے ہم کہیں کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرما دینے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. سورہ انفال میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. توقع ہے کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے. اور پھر یہ جو سارے نا غزوہ بدر، غزوہ احد کے حوالے سے آیات جو ہیں وہ ہیں اور انہی کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری آیات نازل ہوئی اور احکامات جو آ رہے ہیں کہ اگر تمہیں مقابلہ کرنا پڑے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے. احد کے مقابلے میں کیا ہوا تھا، مال کو دیکھ کے انہوں نے اپنے قدم وہاں سے ہٹا لیے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کا ساتھ دیا. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہمیشہ وہ جیتے، کہیں لڑائی کی کہیں بغیر لڑائی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. لیکن غزوہ احد ایسا مقام تھا یہاں پہ ون ون سچویشن تھی، 50-50 تھی، نہ جیتے تھے نہ ہارے تھے، کیونکہ قصور مسلمانوں کا تھا. جیتی ہوئی جنگ کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مال کی، دنیا کی محبت میں اس کو کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو سبق سکھا دیا کہ دنیا کی محبت میں جنگ لڑو گے تو تمہیں نقصان ہونے والا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر یہ بھی ہے کہ جنگ میں ثابت قدم رہنا. اگر جنگ سے پھر جاتے ہو تو وہ مرتد کہلاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. جنگ میں جو ہے نا انسان جنگ کے لیے جاتا ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اپنے قدم پختہ کر کے وہاں پہ پھر اینڈ تک جنگ لڑنی ہے. تو آج کی آیات میں ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے کہ مین تھنگ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا ہے، یہ چاہ رہے ہیں تمہاری زندگی کا ایک پرپس ہے، ایک مقصد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا ہے. وہ مقصد اور پرپس تم نے خود تعین کرنا ہے. اللہ نے بتا دیا ہے، چوائس تمہیں دے دیا کہ تم نے کس مقصد کو کس کو اپنے لیے بنانا ہے. اور پھر اس مقصد پہ نکلنے کے لیے کہ وہ دین کا راستہ ہے. دین کے راستے پہ چلو گے اس کے لیے صبر کی تمہیں ضرورت پڑے گی. صبر کے لیے چلو گے اس کے لیے نماز پڑھنی پڑے گی. اور نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. جنت میری ویسی نہیں ہوگی، چابی ویسی نہیں ہوگی، ویسی میری نمازیں نہیں ہوگی، میرے اندر صبر نہیں آئے گا. اور صبر آئے گا تو کیا ہے کہ میں دین کے راستے پہ چلوں گی. اور دین کے راستے پہ چلنا ہی سب سے زیادہ مشکل کام ہے. باقی جگہوں پہ ہم صبر کر لیتے ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، وہیں پہ میرے لیے ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں پہ ٹیسٹ شروع ہوتا ہے پھر میں نے دیکھنا ہے وہ میرے ایمان کے لیول کے حساب سے ہوگا کہ جتنا میرا ایمان ہائی ہوگا اتنا میرا ٹیسٹ بھی ہائی ہوگا، جتنا میرا ایمان ڈاؤن ہوگا اتنا میرا ٹیسٹ بھی ڈاؤن ہوگا. یہ چیزیں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کی آیات سے ہمیں بہترین لینے والوں میں بنا لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حکم ہمیں دینا چاہ رہے، جو سکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات سے ہم سیکھ لیں. اگلی آیت جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ سے ہے، آیت نمبر 23. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الایمان ومن يتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ. اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اب ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق، اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ ہجرت کر کے جب وہ آئے تھے تو ان کے باپ کئیوں کے بھائی پیچھے رہ گئے تھے اور پھر وہ ان کو اپنی طرف بلا رہے تھے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے دوست، اپنے رفیق نہ بناؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہارے ایمان کو بھی نقصان پہنچے گا. اگر وہ تم ایمان لے آئے ہو تو کفر کو ترجیح نہ دو، پھر لوٹ کے ان کی طرف نہ جاؤ. چلیں
تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان کی بجائے کفر کو ترجیح دو گے تو جو ان کو رفیق بنا لیں گے وہ تمہیں اپنی طرف واپس لے آئیں گے، تم پھر اپنے اوپر ظلم کرو گے، اس کی طرف بتایا جا رہا ہے۔ مطلب کہ ایمان جب وہ لے آئے وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اپنے جو ہیں، اپنے پیارے جو ہیں، ان کو کہیں یہ نہ ہو ان کی محبت میں جائیں تو پھر وہ اسی طرف واپس اسی دین پہ پلٹ جائیں کہ محبت ان پہ غالب آ جائے، تو ان سے جو ہے ان کو اپنی طرف لے کے آؤ، نہ کہ ان کے دین کی طرف تم واپس جاؤ۔ پھر سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے علماء اور درویش لوگ جو تھے وہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے تھے، ان کا مال ان کے سے ہڑپ کرتے تھے اور انہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے سے انہیں روک لیتے تھے کہ مال اپنا ہمیں دے دو، ہماری طرف کرو۔ اللہ سبحانہ ہے اس کو ان کے لیے جو انہوں نے سونا چاندی ان لوگوں سے لے کے جمع کیا اور اپنی طرف وہ رغبت دلا رہے نہ کہ دین کی طرف، تو کیا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دردناک سزا دے گا قیامت والے دن۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 میں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم مجھ سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا جو سب سروسما آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، کہ آخرت میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تمہارے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا، کہ دنیا کے مقابلے میں تم آخرت، وہ مثال دیتے نا کہ جیسے سمندر میں چڑیا جو کہ اپنی چوچ میں کتنا پانی لیتی ہے، ایک گھونٹ کتنا اس کو فرق پڑتا ہے، سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں پڑتا۔ یہ زندگی، دنیا کی زندگی ہماری بالکل اتنی تھوڑی اور چھوٹی زندگی ہے، اس کو آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشگی کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اور ہر فائدہ جو ہمیں ملے گا دنیاوی زندگی کے مقابلے میں آخرت کا فائدہ زیادہ ہے، دنیاوی زندگی کے اجر کے مقابلے میں آخرت کا اجر زیادہ ہے، دنیاوی کامیابی کے مقابلے میں آخرت کی کامیابی ہمیشگی کی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ تم نے اس کو ترجیح دی جو کہ تھوڑے دیر کے لیے تمہیں فائدہ مند دے سکتا ہے۔ ہم یہی کر رہے ہیں نا، گھروں کو سنوار رہے ہیں، گھر دنیا گھر کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہ یہ بن جائے، یہ بن جائے، یہ اسی حوث میں لگے ہوئے ہیں نا۔ آج اتنے کپڑے کو جوڑے بن جائے، آج اتنے بن جائیں، پہننا نصیب ہو یا نہ ہو، گھر اتنے بڑے بڑے بنا رہے ہیں، اس میں رہنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن کوشش میری وہی لگی ہوئی ہے۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی دنیا کی زندگی کے لیے تم آخرت کو اپنے جو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ اور ساتھ ہی فرما دیا سورہ توبہ میں آیت نمبر 88 میں لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ باخلاف اس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لائے تھے اپنی جان مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا اور اللہ کے دین کو انہوں نے ترجیح دی، اپنی جان اور مال اور کے ساتھ جہاد کیا اور آخرت کی بھلائیوں کو انہوں نے سامنے رکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلاح کو لے لیا، فلاح کا ہمیشگی کی کامیابی جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے چن لیا۔ ان کو کیوں چنا؟ کیونکہ انہوں نے کوششیں کی، اپنی جان اور مال سے قربانی کی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کی کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے آخرت کی خوشخبری کی نیوز اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ
اللہ کے دین کے لیے سرو کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے, ہماری صلاحیتوں میں برکت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت دے کہ ہم تھوڑے وقت میں زیادہ اور بہترین طریقے سے دین کا کام کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین کے لیے خاص کر لے, ہمیں ہماری کوششوں کو دین کے لیے قبول کر لے, اور ہمیں اللہ کے دین کے لیے اور دوڑنے والوں میں شامل کر لے, اور خالص نیت کے ساتھ دوڑنے والوں میں شامل کر لے. اور ان ساری رستوں پہ چلتے ہوئے جو مشکلیں آ رہی ہیں, جو پریشانیاں آ رہی ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس پر ہمیں صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین ساتھی دے, بہترین صحبت دے کہ جو اس کام کو آگے لے کر بڑھنے میں ہماری مدد کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو دین کے راستے کے لیے چن لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہترین ساتھی عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رفیق عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں تک پہنچانے والے جو لوگ ہیں, جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے لوگوں سے ہمیں ملا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ویسی کوششیں کرنے والا بنا دے کہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم پا سکیں. آمین اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله.